عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں، تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا؟ تیرے رب کے سوا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا؟ اس زندگی کو ہم شروع نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ختم کرتے۔ آج تک سائنسدان یہ سمجھ نہیں سکے کہ زندگی شروع کیسے ہو جائے۔ ایک ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے سپرم، نطفہ، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، اس سے کتنا بڑا انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ دیکھنے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سننے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سوچنے کیسے لگ جاتا ہے۔ ایک اندر کا جہان ہے، وہ کیسے آباد ہو جاتا ہے۔ جذبات کا ایک طوفان ہے، کہیں نفرت، کہیں محبت، کہیں انتقام، کہیں درگزر، کہیں جنگ و جدال، کہیں امن و صلح، ایک ہی تہمہ۔ یوں آنکھ پھرتی ہے تو نفرت کی پڑتی ہے کہ کوئی کسی سے جھگڑا ہے، ایسے نظر پھرتی ہے بیٹے پر تو وہی آنکھ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی آنکھ ماں پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت اس سے نکلتی، باپ پہ پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت نکلتی، بیوی پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت۔ اتنے نظام کیسے بن جاتے ہیں؟ 1/20 ملی میٹر پانی سے اتنے بڑے نظام کون بناتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ان بادلوں میں پانی کون بھرتا ہے؟ کون سے ایسے مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اس میں پانی بھرتے ہیں؟ پھر اس کو زمین پر کیسے اتارا جاتا ہے اور کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس میں باغات، پھل پھول، غلے، یہ کون نکالتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا، سارے کٹھے ہو جاؤ، ایک درخت پیدا کر، بیج کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا، ایک پھل لگا کے دکھا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو لاہور والے کہتے نہیں ہے تو اللہ ہی۔ پھر اللہ کہتا پھر مجھے چھوڑ کے کدھر دفع ہو رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، مجھے مانتے بھی ہو اور میری باتوں کا انکار بھی کرتے، سارے بیٹھے ہوئے، کوئی تاجر، کوئی کسی قسم کی تجارت، کوئی نوکری، کوئی پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں صرف جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو اس ساری کائنات کو میرے اللہ نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ نہیں تھا۔ ففتقناہما، ہم نے پھاڑا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، دھماکہ ہوا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔
انتم، ابھی میں نے سورت پڑھی، انتم اشد خلقا ام السما، تم زیادہ مضبوط ہو یہ آسمان، تم تو ایک پھونک سے اڑ جاتے ہو، آسمان تک آج تک کوئی نظر نہیں پہنچی۔ بناہا، اکیلے تیرے اللہ نے بنایا، رفع سمکہا، اس کی چھت کو اونچا کیا، فسواہا، اسے برابر کیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے حل تری من فطور، کبھی دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھو نا، یہ چھوٹا سا ہال ہے، اس میں 2 پلر لگے ہوئے، ادھر دیواریں ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی تم دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان ہی نہیں دیکھا، تو جب پلر نہ ہو تو چھت ایسے ہو جانی چاہیے یا دراڑ پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، کوئی دکھاؤ کمی، ثم ارجع البصر کرتین، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو، ساری زندگی دیکھتے رہو، کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھ ناکام لوٹے گی، تیرے رب کی تخلیق میں عیب نہیں دکھا سکتا۔ رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اغطش کہتے ہیں تاریک ہو جانا، گہری رات، تو بجلیوں نے اندھیرے کی نعمت سے محروم کر لیا، چاند ستاروں سے محروم کر لیا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بچپن میں بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی میں باہر لڑتے تھے، ایسا سجا ہوا آسمان ہوتا تھا ستاروں سے، اور 14ویں کا چاند ایک الگ نظارہ پیش کرتا تھا۔ تو اغطش لیلہا، سیاہ کر دیا، اور اسی سیاہی میں سے اخرج ضحاہا، روشنی کو لے کے آ گیا۔ یہ تو اندھیرا کہاں چلا گیا؟ اور پھر جب اندھیرا آیا، روشنی کہاں چلی گئی؟ ایک ہی جگہ میں 2 مختلف اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا ہے، روز دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ اور تو کرو، یہ کہاں سے آ گئی رات؟ یہ ابھی دن کہاں چھپ گیا ہے؟ کل ادھر سے کیسے نکلے گا؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ ازمیر ٹاؤن والو، اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں، جانے نہ دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو چند مہینوں میں سب انشاءاللہ فریز پڑے ہوں گے یہاں، صرف وہ چکن فریز نہیں پڑا ہوگا، طارق جمیل بھی فریز پڑا ہوگا، مفتی احمد علی صاحب بھی فریز پڑے ہوں گے، سب ڈیڈ باڈیز۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی اللہ کے سوا جو روشنی سورج کو لائے؟ وہ کچھ سنو تو صحیح، رات کا وقت ہے نا، تو رات کو نظر تو آتا نہیں، تو اس کے لحاظ سے فرمایا افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کا حسن ہے۔ اب آگے دیکھنا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو سارے انشاءاللہ مچھلی کے وہ پکوڑے بن کے ازمیر ٹاؤن بھرا پڑا ہوگا، 7 بر اعظم بھرے پڑے ہوں گے، سب پکوڑے جانور کھائیں گے، پر جانور ہی سڑے نال ہی ختم ہو جامن گے۔ تو لے کہتا من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے جو رات لائے گا، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو۔ اب کہتا ہے افلا تبصرون، سبحان اللہ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہاں کیا کہا افلا تسمعون، کیونکہ رات کو تو نظر نہیں آتا، اب بجلیوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو لگا افلا تسمعون، سنو تو صحیح بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ دن چڑھ گیا، دیکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ کون یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہے؟ کون؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟
وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟ وجعل وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس حاجز یعنی ایک رکاوٹ، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کا امر اے نہیں کہ اللہ نے قدم پا دیتی ہیں مٹھائی دے ہو جاوے تو توڑائی دے ہو جاوے، نہیں امر ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اگر میرا اللہ یہ امر واپس لے لے، ایک قطرہ میٹھا پانی 7 بر اعظم میں کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہم اللہ، پھر تکبر کی آواز ہے، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا۔ قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، باقی کتابیں ہیں، وہ لکھوائی گئی، اللہ نے بولی نہیں، لکھوائی ہیں، ساری مٹ گئی۔ قرآن اللہ نے بولا، اللہ کی ذات سے نکلا، کلام ہے پھر کتاب ہے، لکھی گئی، تو یہ نہیں مٹ سکتا کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، وہ مٹ نہیں سکتی۔ تو بولنے والا اب مجھے بولتا سن رہے ہونا کہ میرا لہجہ اونچا ہو رہا ہے، کہیں نیچے ہو رہا ہے، کہیں پست ہو رہا ہے، کہیں تیز ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ بھی ایسا ہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ایسا نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں تکبر ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے میرے سوا بنانے والا؟ دیکھو تو میں نے جاندا نہیں میں کون ہوں، بول دیں تھوڑے جنہوں ہے روح نکلن دے، بس پیچھے تو مٹی دا ڈھیر ہونا، اور تو کی ہونا۔ تو قرآن میں لہجے ہیں، الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پر اللہ گلہ کرتا ہے، قلیلا ما، یہاں شکوہ آ جاتا ہے، یہاں تکبر نہیں، یہاں شکوہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تسی تھوڑے ہی ہو جڑے میں نے یاد کر دیا۔ سبحان اللہ، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے عربی پڑھنے والے بھی قرآن کے لہجوں کو نہیں سمجھتے، چونکہ انہیں عربی ماحول نہیں ملتا، اور عربی بولنے والا لہجہ وہ کتاب سے تو نہیں آتا، وہ تو اہل قوم، اہل زبان کے ساتھ مل کے سمجھ میں آتا ہے، ویسے تھوڑے سمجھ آتا۔ تو قرآن کا جو حسن ہے انداز خطاب، اس سے ہم محروم، اب تو عرب پہ محروم ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کس لہجے میں قرآن بول رہا ہے۔ یہ سارے پنجابی پٹھانوں نے جا کر ان کی عربی تباہ کر دی۔ میرے سامنے ایک عرب، مدینے کی بات ہے، بتا رہا تھا، کہنا تھا امشی علی راسک، سیدھا چلے جاؤ، اسے کہہ رہا ہے امشی سیدھا، میں کو تیرا بیڑا غارت جاوے، یہ تسی عربی ہیں بول لیے تو ساڑھا کی حال ہوگا، امشی سیدھا۔ عربی ایک حسین گلاب کا پھول ہزاروں پھولوں میں ہو تو الگ نظر آئے گا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام، یہ لاکھوں کروڑوں کلاموں میں ہو تو نمایاں نظر آئے گا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں، تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا میرے سوا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا تیرے رب کے سوا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا؟ ایسے لہجے کا پتہ چل رہا ہو تو بات اندر جاتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے۔
مثلا میں کہتا ہوں اور یہ کیا بات ہے، تو یہ کیا مطلب ہے، کوئی گڑبڑ ہے ہاں؟ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، تو میں صحت کا پوچھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں، مولی جی کیا بات، میں نے لہجہ ہی بدلا ہے، یہ آپ اندازہ کریں گے کہ میں تعریف کر رہا ہوں۔ جب پوچھوں گا کیا بات ہے تو کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ٹھیک ہے، تو یہ ہے کاٹا۔ اس طرح قرآن ہے اللہ کا، یہ لہجے سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی لذت سے آدمی محروم ہے، اللہ کی قسم۔ ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہیں لیکن چونکہ عربی ماحول نہیں اور عربی کا وہ مستوی، وہ لیول نہیں جس پر جا کر قرآن اپنے چہرہ انور سے پردہ اٹھائے۔ ہم اس باغ میں ہیں جس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن ہماری آنکھیں کوئی نہیں، ہمیں نظر کچھ نہیں آتی۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ، اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تم ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر ہیں، اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے۔ جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو کہاں جانا ہے، راستے کا پتہ ہو، ٹھیک ٹھیک، وہ اطمینان سے چلتا ہے، چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، پیدل ہو، اونٹ پر ہو، گھوڑے پر ہو، راستہ ٹوٹا ہوا ہو، کہیں صحرا ہو، کہیں پھول چمن ہو، اندر میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے، منزل کے قریب جا رہا ہو۔ جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو، اس کے نیچے انگلینڈ کے خوبصورت راستے ہوں اور دائیں بائیں اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت منظر ہوں، سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہوں، بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو، دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو، لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ، اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتا، وہ سکون نہیں پا سکتا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔
تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ۔ ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے؟ پیسہ بنا، عزت، دولت، شہرت۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد، چاہے اس میں مسلم ہو نان مسلم ہو، ایک بنتا، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو۔ منزل غلط ہو گئی، کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے، وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے، وہ شہرت کیا جسے گمنامی کھا جائے۔ ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے گی، یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، اس کی قوم کا نشان نہیں، اس کے شہر کا نشان نہیں۔ دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراقرم، جو اس کا کیپٹل تھا۔ آج وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور چاروں طرف پھیلا ہوا صحرا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر تھی۔ جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے گا۔ جس نے لندن جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے، جس نے گلاسگو جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے۔ تو لندن جانے والا اگر گلاسگو کے روڈ پر ہے، وہ تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی، پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ جتنا آج کمزور انسان مظلوم ہے، شاید ہی کبھی ہو۔ پیسہ آنا چاہیے، ڈرگز بیچو، لاکھوں کروڑوں جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، کیونکہ میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، کیونکہ ڈرگز سے جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ ہوگا، لہذا آنا چاہیے۔ لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ڈاکہ ڈالو، قبضے کرو، غلط پیپر بناؤ۔ آج کل وہ ہیک کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی کمائیاں لوٹ لیتے ہیں، کیوں؟ پیسہ آنا چاہیے۔ تو انسانیت سسک کے رہے۔ انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو اندھا ہو جاتا، عمل بگڑے، علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں، تو کبھی واپس آنے کی امید ہے۔ دماغ اور عمل ایک ہو جائیں، علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے، واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے۔ میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں، اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنے عقل پہ نہ چلنا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔
کئی کھڈوں میں گر جاؤ گے۔ کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے۔ دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو۔ اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے۔ پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہٰذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو، چونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا ہو، جو موجود ہو، جو آنے والا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔ تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، باقی سب کہیں نہ کہیں آ کے رک رہے ہیں۔ جو پیدا ہوا جسے موت آئی، جو پیدا ہوا جسے موت آئی، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بہت سا جہان ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت سی کائنات ہے۔ لہذا سکڑ گئی بات، علم سکڑ گیا۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں۔ مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے، روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی۔ تو میرا اللہ کہتا الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں، القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم۔ پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا، پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر۔ لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر، تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبی، صحرائے گوبی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد، تو وہ صحرائے گوبی بتا رہے تھے۔ پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو وہ ایسے اونگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56 کیسا، ویئر از صحرائے گوبی ڈیزرٹ کا سر چھانگا مانگا۔ تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔
پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ پھر کچھ نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، تو میرے رب نے کہا لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ اللہ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جس سے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے۔ تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھنا کیسا ہے اللہ کا؟ کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو، تیرا رب دیکھتا ہے۔ ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے لیفٹ دیکھا تو اب رائٹ والے نظر نہیں آ رہے، میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، کہ کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے گرے پڑے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے، چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔
پھر جس کی ابتدا نہ ہو۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ احمد سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت اور حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر تو بلند، ولیس فوقک شیء تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو کہ دعویٰ کیا کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرے جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔